میرے محترم سامعین کرام اور صد گرامی قدر عزیز و بزرگوں، بھائی اور دوستوں، اسلامی شریعت کے اندر دوسرے انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو اور اجتماعی وسائل کو، اجتماعی وسائل میں راستے ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں اور دوسرے وہ وسائل جنہیں عوامی وسائل کہا جاتا ہے، اسلامی شریعت کے اندر ان چیزوں کو، یعنی کسی انسان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اجتماعی وسائل کی چیزیں، انہیں جتنی حفاظت عطا کی گئی ہے، ان کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، اور کسی انسان کی جان، مال، عزت، آبرو اور اجتماعی وسائل میں لوٹ کھسوٹ کو جتنا بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں اتنی ہی غفلت برتی جاتی ہے، یعنی دوسرے انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کا سکون کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اجتماعی وسائل جن میں گیس ہے، بجلی ہے، پانی ہے، راستے ہیں، پارک ہیں، میدان ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، آپ حضرات یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ آپ نے ایک آدمی کی چوری کی، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن قیامت کے دن ایک آدمی کو ہی جواب دینا ہے، جو اس چیز کا مالک تھا، قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے۔ لیکن اگر گیس چوری کی، بجلی چوری کی، پانی چوری کیا، راستوں کو نقصان پہنچایا، راستوں پر قبضہ کیا، سرکاری زمین پر قبضہ کیا، سرکاری درخت کو نقصان پہنچایا، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے ایک ایک مالک کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک مالک کو، یعنی اس جگہ کا جو بھی مالک ہے۔ اس جگہ کا مالک کون ہے؟ اس جگہ کے مالک اس ریاست کے تمام عوام اس کے مالک ہیں، یعنی جو سرکاری جگہ ہے اس کا مالک شرعاً کون ہوتا ہے؟ نہ ملک کا سربراہ اس جگہ کا مالک ہوتا ہے، نہ اس محکمے کا سربراہ اس جگہ کا مالک ہوتا ہے، اس جگہ کا مالک اس ریاست میں بسنے والا ایک ایک شخص ہوتا ہے۔ اب بجلی چوری کر لی، گیس چوری کر لی، پانی چوری کر لیا، راستے پر قبضہ کر لیا، سرکاری زمین پر قبضہ کر لیا، میرے محترم بھائی اور دوستو، قیامت کے دن اس ریاست میں بسنے والے ایک ایک شخص کو جواب دینا پڑے گا۔ آج ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں، یعنی آج یہ بڑی معمولی سی بات سمجھی جاتی ہے، جی راستے بند کر دو، راستوں کے اوپر کاروبار شروع کر دو، بجلی چوری کر لو، گیس چوری کر لو، پانی چوری کر لو، یعنی اپنی مرضی سے سرکاری وسائل کا استعمال یہ شرعاً حرام ہے اور اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا شریعت نے ان چیزوں کو تحفظ فراہم کیا تھا، آج بدقسمتی سے ہم اتنے ہی زیادہ غافل ہیں، اتنے ہی زیادہ، یعنی جتنا اسلام نے کسی انسان کی ملکیت کے حوالے سے ہمیں محتاط بنایا تھا، محتاط، کہ ہمیں کسی بھی انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس حوالے سے جتنا محتاط بنایا تھا، اور اجتماعی وسائل کے حوالے سے جتنا محتاط بنایا تھا، آج بدقسمتی سے اس حوالے سے اتنی ہی بے احتیاطی کی جاتی ہے۔
اور یہ روش ایک عرصے سے جاری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی مذہبی معاملہ سامنے آ جائے تب، کوئی سیاسی معاملہ سامنے آ جائے تب، اور کوئی اور اجتماعی نظم کے حوالے سے کوئی معاملہ سامنے آ جائے تب احتجاج کے نام پر، ہڑتال کے نام پر، مظاہرے کے نام پر قانون بھی توڑا جاتا ہے اور شریعت کے ضابطوں کو بھی توڑا جاتا ہے۔ شریعت کے ضابطوں کو بھی، یہ شریعت کا طے شدہ ضابطہ ہے، اور اس میں پوری امت میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں کسی فرد کو نقصان پہنچانا، راستوں کو بند کرنا، آنے جانے والوں کے لیے اذیت کا باعث بننا، شور کی وجہ سے، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے، کسی بھی طرح سے، اور پھر دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچانا، دوسروں کے وسائل کو، املاک کو نقصان پہنچانا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، پوری امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں جو توہین رسالت کے معاملات میں، ناموس رسالت کے معاملات میں جو مظاہرے ہوتے ہیں، حالانکہ ناموس رسالت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، کسی کی ناموس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کی ناموس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک سے لگے ہوئے ایک ذرے کی ناموس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ناموس رسالت کا بھی معاملہ ہو تو بھی دوسرے انسانوں کو اذیت پہنچانا، راستے بند کرنا، درختوں کو آگ لگانا، عمارتوں کو نقصان پہنچانا، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ کسی بھی شخص کی ملکیت کو بلا وجہ نقصان پہنچانا اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس شرعی مسئلے کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ کوئی احتجاج کرنا چاہتا ہے شوق سے کرے، مظاہرہ کرنا چاہتا ہے شوق سے کرے، ہڑتال کرنا چاہتا ہے شوق سے کرے، لیکن اس کے ضابطے طے ہیں۔ کسی کو اذیت نہیں پہنچائے گا، آگ نہیں لگائے گا، کسی فرد یا ادارے کے اجتماعی وسائل کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور سب سے بڑھ کر راستوں کو آنے جانے والوں کے لیے تکلیف دہ نہیں بنائے گا۔ راستوں کی بات آئی ہے، آج رستوں کو بھی ہم نے مذاق بنا لیا۔ فوتیدگی ہو گئی، راستہ بند، کل ہے راستہ بند، 40واں ہے راستہ بند، مہندی ہے راستہ بند، بارات ہے راستہ بند، اب ولیمہ ہے راستہ بند، یعنی راستے بند کرنا مذاق۔ میلاد ہے جی، 4 لوگ وہاں بیٹھ کے جلسہ کر رہے ہیں، راستہ بند، گلی بند کر دی۔ اسی طرح سیاست کے اندر سیاسی مظاہروں میں تو یہ بالکل عام سی بات سمجھی جاتی ہے، ایک معمول کی بات سمجھی جاتی ہے کہ 10-20 لوگ ڈنڈے لے کر آ گئے، سڑک بند کر دی، راستہ بند کر دیا۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمارے علم کے اندر کوئی ایک بھی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی، حتیٰ کہ نماز بھی نہیں، کوئی ایک بھی ایسی وجہ نہیں ہے جس وجہ کے لیے جان بوجھ کر راستہ بند کرنا جائز ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کام کاج ہو رہا ہے، سڑک بن رہی ہے، راستہ درست ہو رہا ہے، یا راستے کو کسی انتظامی وجہ سے بند کیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کسی احتجاج کرنے والے کے لیے، کسی ذاتی مقصد کے لیے، کسی اجتماعی مقصد کے لیے بھی
راستوں کو بند کرنا شرعاً حرام ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ وہ بھی سمجھ لیں جو اپنے گھروں کے فنکشنز کے لیے راستے بند کرتے ہیں، مہندی کے لیے راستہ بند، فوتگی کے لیے راستہ بند، قلوں کے لیے راستہ بند، یہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں جو کاروبار اور تجارت کے لیے راستے بند کرتے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ یہ بات وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں جو مذہبی تقریبات کے لیے راستے بند کرتے ہیں، اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں جو سیاسی مقاصد کے لیے راستہ بند کرتے ہیں، اور یہ بات ان کو بھی سمجھ لینی چاہیے جو مختلف پروٹوکولز کے لیے راستے بند کرتے ہیں۔ اسلامی ضابطے کے مطابق کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس کے لیے راستے بند کرنا، لوگوں کو راستوں میں کھڑے رکھنا یہ شرعاً جائز ہو۔ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ جہاد کے سفر پر تھے۔ رات کو قیام ہوا، لوگوں نے خیمے لگائے، تو کچھ لوگوں کے خیموں کا کچھ حصہ وہ راستے پر آ گیا، خیموں کا کچھ حصہ راستے پر آ گیا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کا وقت تھا، دوسری بات یہ ہے کہ وہ راستے آج کل کی طرح کے راستے نہیں تھے جو 24 گھنٹے آباد ہیں اور ایک ایک سڑک سے روزانہ لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں بلا مبالغہ۔ وہ ایسے راستے نہیں تھے، وہ تو جنگلی پہاڑی راستے اس زمانے کے جہاں ایک راستے سے ہفتوں بعد کوئی مسافر گزرتا تھا، وہ راستے ہیں۔ رات کا وقت ہے، صحابہ نے خیمے لگائے ہیں، اور وہ سفر کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے؟ جہاد کا سفر، اور وہ جہاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں وہ جہاد ہو رہا ہے، حضور کی معیت میں۔ یعنی کائنات میں اس سے بڑا افضل عمل اور کیا ہو سکتا ہے کہ صحابہ حضور کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جہاد کے سفر پہ نکلے ہیں اور قیام کیا ہے، خیمے لگائے ہیں، وہ خیمے راستوں میں آ گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا جن لوگوں کے خیمے راستوں میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے پیچھے کر لیں، جن کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے پیچھے کر لیں، ورنہ اللہ ان کے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ ان کے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہم نے راستوں کو مذاق سمجھ لیا، یعنی جس کا جی چاہتا ہے، جب جی چاہتا ہے، گلیاں بند، راستے بند، سڑکیں بند کر دیتا ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے۔ یہ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اسلامی نظام کے اندر راستوں کو تکلیف دہ بنانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں یہ جو تحریکیں چلتی ہیں ان میں برکت نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ پچھلے 10-20 سالوں میں ہمارے ہاں کتنی تحریکوں کا آغاز ہوا، کتنے مظاہرے ہوئے، کتنے احتجاج ہوئے، کوئی ایک بھی ثمر آور ہوا؟ کسی ایک کا فائدہ ہوا ہو، کسی ایک کی وجہ سے ملک میں بہتری آئی ہو، کسی ایک کی وجہ سے لوگوں کے نظام زندگی میں بہتری آئی ہو؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ نے بنیاد ہی اذیت رسانی پر رکھی ہے، بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو اذیت پہنچانا، اپنے ہی وسائل کو آگ لگانا، اپنے ہی ہم وطنوں کو پریشان کرنا، اپنی ہی املاک کا نقصان کرنا۔ یعنی واقعہ ہوتا ہے فرانس میں، واقعہ ہوتا ہے سویڈن میں، اور آپ آگ لگا دیتے ہیں لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ میں۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اپنے ہی ہم وطنوں کے، اپنے ہی بھائیوں کے املاک کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی ملک کو آگ لگا دینا،
میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی دانش مندی ہے؟ حالانکہ کسی کے اجتماعی وسائل ہوں، کسی کے انفرادی وسائل ہوں، ان کی ایک حرمت ہے، دوسروں کو اذیت سے بچانا لازم ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ والی حدیث مبارکہ حدیث کی سبھی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی جانیں اور دوسرے لوگوں کا مال اس سے محفوظ رہے، وہ مومن ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال اس سے محفوظ رہیں۔ یعنی جس سے لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، جس سے لوگوں کے مال محفوظ نہیں، جو لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، بے سکون کر رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں وہ شخص حقیقی مومن، حقیقی مسلم نہیں ہو سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کسی شخص کے لیے کسی دوسرے شخص کا مال اس کی دلی رضامندی الا بطیب نفس منہ، اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کا مال استعمال کرنا حلال ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی مجبور ہو کہ آپ کو دے رہا ہے کوئی چیز تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ طیب نفس یعنی دلی رضامندی ضروری ہے کسی دوسرے شخص کے مال میں تصرف کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ چند بنیادی نکات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ شریعت میں احتجاج کی، ہڑتال کی، مظاہرے کی اجازت ہے، علماء نے لکھا ہے، لیکن کسی بھی قسم کا مظاہرہ، کسی بھی قسم کا احتجاج، اس کے چند ضروری اصول اور آداب ہیں جن کو پامال کرنا حرام ہے۔ یعنی اذیت نہیں پہنچائیں گے، قانون نہیں توڑیں گے، ہر طرح کا احتجاج، مظاہرہ، ہڑتال وہ قانون کی پابندی کے ساتھ ہے، جس میں راستوں کو بند نہیں کیا جائے گا، آنے جانے والوں کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، آگ نہیں لگائی جائے گی، کسی کی ذاتی یا اجتماعی املاک کو، وسائل کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اس کے اصول اور آداب ہیں اسلامی شریعت کی روشنی میں۔ اور جب ان آداب کو پامال کیا جاتا ہے، جب ان آداب کو پامال کیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں کون سی تحریک کامیاب ہوئی ہے پچھلے 10، 20، 25 سالوں میں، جتنا ہمیں معلوم ہے۔ تحریکیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ابتدا ہی رکھی لوگوں سے بد دعائیں لے کے۔ جب لوگوں سے بد دعائیں لیں گے، بیماروں سے بد دعائیں لیں گے، مسافروں سے بد دعائیں لیں گے، اذیت دیں گے، لوگوں کو پریشان کریں گے، اللہ اور رسول کا حکم توڑیں گے، تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اور جب برکت نہیں آئے گی، برکت نہیں آئے گی تو پھر کامیابی نہیں ملے گی، نہ عزت ملے گی، نہ اپنا مقصد کبھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے علماء نے لکھی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑ کر انسان اگر یہ سوچے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔